تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے کہ لائل پور کے ایک گاؤں میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد کا ایک گاؤں فاضل پور، جس کی لوگ مثالیں لیا کرتے تھے، یہ اپنی نوعیت کا عجیب گاؤں تھا جس میں موجود تمام گھروں کے دروازے نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی ایک صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کی مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھر میں واپس چلے جاتے تھے۔ اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا گاؤں سجایا جاتا تھا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک زمیندار جس کا نام نواب چاند تھا، یہ کاشتکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انگریز کمشنر کا منشی بھی تھا۔ فاضل پور گاؤں کے مسائل حل کرانے میں پیش رہتا اور تمام گاؤں والے نواب چاند کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ منشی کی بیٹی رانی کپاس کے کھیت میں کپاس چن رہی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے رانی پر ایک نشہ آور کپڑا پھینکا۔ اس سے پہلے کہ رانی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں ہی گر پڑی۔ اس ملعون شخص نے رانی کو داغدار کیا، جبکہ وہ کھیت کے درمیانی حصے میں موجود تھی اور وہاں کسی کی آمد و رفت کا کوئی امکان بھی موجود نہیں تھا۔ کافی دیر بعد رانی کو ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اسے اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ رانی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے، مگر پھر اسے اپنے باپ یعنی منشی کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہارے ہی زندہ ہے۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اچانک رانی کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی اور سکوں کے ساتھ ہی کپاس کے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ رانی نے تحریر پڑھی تو اس پہ لکھا تھا، مسلسل 1 گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بے حد شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں کیش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہے۔ رانی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ پتا اور سکے اٹھائے، کپاس کے پتوں سے اپنا آدھا جسم چھپایا اور گھر کے بجائے قاضی کی عدالت جا پہنچی۔ وہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا باپ رانی کو اس حالت میں دیکھے گا تو شاید اس کی سانسیں ادھر ہی رک جائیں۔ عدالت میں پہنچی تو قاضی نے کہا، قاضی صاحب، اس گاؤں کی بیٹی پہ بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر یہ دن غروب ہونے سے پہلے میرے مجرم کو نہ پکڑا گیا تو ایک اور ظلم ہوگا۔ قاضی نے جب رانی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے کانپنے لگا۔ رانی نے اس کے سامنے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے رکھ دیے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں تمام مرد عدالت میں جمع ہوئے اور ایک ماہر شناسائی کو بھی بلایا گیا جو لکھائی کی شناخت کر سکتا۔ شناسی نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی، مگر کسی کی بھی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہو پائی۔ رانی کا باپ منشی بھی عدالت میں پہنچ گیا اور بلند آواز میں چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ گاؤں والو، آج تم سب کے لیے مر جانے کا موقع ہے۔ میں نے تم لوگوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی، اس گاؤں کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، مگر افسوس کہ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے منشی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے، ہم نے ایسا کچھ نہ کیا۔ رانی کو اپنی سکی بہنوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھے شخص نے کہا، قاضی صاحب، رانی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چلاک تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ نہ وہ پتے پہ تحریر لکھتا نہ ہی سونے کے سکے رکھ کے جاتا۔ قاضی نے منشی سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر منشی نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہی میں نے زندگی میں کسی سے بحث کی اور نہ ہی کسی کا دل دکھایا۔ سونے کے سکوں کو دیکھ کر قاضی کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد قاضی نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو گرم آگ پر رکھ دیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے جرم کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور قاضی سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم، ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے۔ ایک بڑے سے کڑاہ میں پانی کے گیلن ڈالے گئے اور اسے آگ پر گرم کیا گیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد ایک قطار میں کھڑے ہو جائے۔
ये बात सुनते ही गांव के मर्द हजरात की चीखें निकल गई। इन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। एक बूढ़े देहाती ने काजी से कहा, काजी साहब, मुझे आप खोलते हुए पानी के कड़ाह में न डालें बल्कि सीधा आग में ही डाल दें। जब आपने हम सबको बेगुनाह मारने का इरादा कर ही लिया है, तो फिर ऐसी सजा दें जो सबसे ज्यादा तकलीफ का हो। काजी ने कतार में खड़े मर्दों को गिनना शुरू किया और सिपाही से कहा कि वो सोने के सिक्के ले आओ। सिपाही सोने के सिक्के काजी के सामने लाया तो काजी ने इन्हें खोलते हुए पानी में डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोग काजी पर हैरान हुए कि ये क्या करने जा रहा है, मगर अब इन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि कम अज कम हमें तो इस पानी में नहीं डाला जाएगा। काजी ने कड़ा पर पानी के ऊपर वाली तह पर गौर किया और फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गांव के जितने भी कसाब हैं, इन्हें अदालत में पेश किया जाए। सिपाही जानते थे कि इस गांव में सिर्फ दो ही कसाब गोश्त फरोख्त करते हैं, जो कि इसी कतार में मौजूद थे, जो अदालत के अहाते में काजी के कहने पर बनाई गई थी। काजी ने दोनों को आगे आने का हुक्म दिया। एक का नाम बशीर जबकि दूसरे का नाम मौलवी अख्तर था। काजी ने लोगों वालों से पूछा कि आज के दिन दोनों ने दुकान खोली थी या एक ने। सब गांव वाले जानते थे कि मौलवी अख्तर अली जुमे के दिन गोश्त फरोख्त नहीं करता, जबकि बशीर कसाब हफ्ते के 7 दिन गोश्त फरोख्त करता है। काजी ने बशीर कसाब को हवालात में बंद कर दिया और सिपाहियों से कहा, इसे इस वक्त तक मारते रहो जब तक ये अपने जुर्म का इतराफ न करे। उन्होंने कसाब को तशद्दुद का निशाना बनाया तो उसने अपने जुर्म का इतराफ कर दिया। सब गांव वाले हैरान थे कि काजी ने मुजरम की कैसे शिनाख्त की। काजी ने कहा, जब मैंने इन सिक्कों को खोलते हुए पानी में डाला तो पानी पर गोश्त की चिकनाई तह बन गई। बस मैं समझ गया कि ये काम कोई ऐसा शख्स कर सकता है जिसने कोई ताज़ा जानवर ज़बह किया हो या फिर फटे पर गोश्त फरोख्त करता हो। तहकीक करने पर पता चला कि गांव में आज कोई जानवर ज़बह नहीं किया गया, तो सारा शक इन दो साहबों पर हुआ। आज जो कि जुमे का दिन था, लिहाजा मौलवी साहब ने आज अपना फट्टा बंद कर रखा था, जबकि बशीर कसाब की दुकान खुली थी। इसने रानी को कपास के खेत में अकेले जाते देखा तो उधर से ही रानी का पीछा किया। इन्हीं गोश्त वाले हाथों से सिक्के जेब में डाले, फिर जेब से बाहर भी निकाले। जिस वक्त रानी कपास के खेत में गई थी, इस वक्त इसकी दुकान भी बंद थी, तो इसी पर शक किया गया। और अब तो इसने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया कि साहब की इस जुर्म की इबरतनाक सजा दी गई। इस सिपाहियों ने पकड़कर उसे खोलते हुए पानी में डाल दिया गया। सब देहातियों ने अपनी आंखों से इसे तड़पते हुए देखा और इसके बाद फाजिलपुर गांव में ऐसा वाक़या दोबारा कभी पेश ना आया। मुंशी अपनी बेटी रानी के रिश्ते के बारे में बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इस वाक़ये के बाद रानी की मंगनी टूट गई। रानी का मंगेतर एक तंगदिल शख्स था, जो हकीकत जानने के बावजूद रानी को अपनाने के लिए तैयार ना था। मुंशी की परेशानी देखते हुए काजी ने रानी को अपनी बेटे के लिए मांग लिया। मुंशी ने इज्जत के साथ रानी को अपने घर से रुखसत किया और रानी ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया।